السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بال کٹوانا اور ناخن وغیرہ کا ترشوانا کیسا ہے؟ ابتدائی ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، اس حوالے سے فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اب ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب وہ اپنے بال کٹوا نہیں سکتا اور اسی طریقے سے اپنے ناخن بھی ترشوا نہیں سکتا۔ اب یہ کب تک کرے گا؟ جب تک کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اگر 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد وہ کٹوا سکتا ہے، اور اگر 10 ذوالحجہ کو قربانی نہیں کرتا اور 11 کو کرتا ہے تو پھر قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے اور ناخن بھی کٹوا سکتا ہے۔ بال اور ناخن کے نہ کٹوانے پر کوئی احادیث مبارکہ پیش کرنا؟ ہاں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو میں پیش کروں گا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور امام مسلم نے باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا، اور وہ عنوان اس انداز میں ہے: باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجہ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَّةِ أَن يَأْخُذَ مِن شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے، اب ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تو اب نہ وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹوا سکتا ہے۔ اس باب کے تحت امام مسلم نے حدیث مبارکہ کو لکھا جس کی راویہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من کان لہ ذبح یذبحہ، کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور قربانی کا جانور لے آیا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِ شَيْئًا حَتَّى يُدَاهِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ قربانی نہ کرے گا اس وقت تک نہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے اور نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے جو حدیث نمبر ہے 5013۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور وہاں بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی نے یہ باب قائم کیا: باب ترک اخذ الشعر لمن اراد ان یضحی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال کو نہ کاٹے۔ اس حوالے سے عنوان قائم کیا، اور وہاں حدیث مبارکہ حضرت سیدہ ام سلمہ سے ہی روایت کردہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من رآ ہلال ذی الحجۃ، اور جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا، واراد ان یضحی، اور ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، تو ایسا شخص جو ہے نہ اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ اپنے ناخن کو کاٹے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے جب پیش کیا تو آگے لکھتے ہیں: ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے 1523 ہے۔ اس مستحب عمل کے بارے میں فقہاء کرام نے کیا فرمایا ہے؟ کیا لکھا؟ اس حدیث کے تحت فقہاء کرام نے لکھا کہ یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے بال بھی کٹوائے نہیں اور ناخن بھی نہ ترشوائے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو خلیفہ ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور وہ عبارت اس انداز میں ہے: قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ یہاں صدر الشریعہ نے لکھا کہ اس پر عمل کرنا کیا مستحب ہے۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے اور منع کیا ہے، یہ حکم امر استحبابی ہے۔ امر استحبابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اچھا ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو مذکورہ مسئلہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے لکھا ہے، یہ بہار شریعت کا 15واں حصہ ہے اور صفحہ نمبر 784 ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس حوالے سے عبارت لکھی ہے، اور وہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں یہ حکم صرف استحبابی ہے،
करे तो बेहतर, ना करे तो मुज़ायका नहीं। यानी अगर इस पर अमल करता है तो मुस्तहब है, और अगर अमल नहीं करता तो गुनाहगार नहीं होगा। ना उसको हुक्म उदूली कह सकते हैं, ना ये कुर्बानी में कोई नुक्स आने की कोई वजह है। यानी जिसका मतलब ये है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि उसकी कुर्बानी में भी कोई नुक्स नहीं आएगा। इस बात को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया की 20वीं जिल्द में और सफ़ा नंबर 353 पर यह फतवा मौजूद है। आपने फरमाया कि बाल और नाखून न कटवाना मुस्तहब है, तो आया अगर किसी के 40 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हो या गुजर जाने का अंदेशा हो तो फिर भी वो बाल नहीं कटवाएगा? अच्छा, अब आपका सवाल इस तरीके से है कि शरीयत में ये हुक्म है कि नाखून 40 दिन के अंदर काट लिए जाएं। अगर 40 दिन से इजाफी वक्त हो जाता है, अब नाखून का ना काटना ये बाइस गुनाह है। शरीयत ने सख्ती के साथ फरमाया कि 40 दिन के अंदर नाखून काट लिए जाएं, और इसी तरीके से ज़ेरे नाफ के जो बाल हैं इसके मुतालिक भी शरीयत का हुक्म यह है कि वो 40 दिन के अंदर काट लिए जाएं। अगर 40 दिन के अंदर नहीं काटता तो ये ना काटना बाइस गुनाह है, और फुक़हा ने भी गुनाह लिखा और अहादीस से भी मसला वाज़ेह है। लेकिन अगर कोई शख्स इस हदीस पर अमल करते हुए क्या करता है कि ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ गया और उसके दिन गुजर गए 31 दिन, 32 दिन या 35 दिन, अब अगर वो 10 दिन अपने बाल नहीं कटवाता और नाखून नहीं तशवाता तो अब इस सूरत में क्या होगा, 40 दिन से इजाफी वक्त हो जाएगा। तो अब इस बिना पर फुक़हा ने लिखा है चूंकि बाल का ना कटवाना और नाखून का ना कटवाना ये मुस्तहब है, लेकिन 40 दिन के अंदर अगर बाल नहीं कटवाता और वक्त मजीद गुजर जाता है तो इससे गुनाहगार होगा। इसलिए अब उलमा ने फरमाया ऐसे शख्स के लिए ये अमल मुस्तहब नहीं है। इसका नतीजा निकला कि अगर उसे इस बात का खदशा है और लगता है कि 40 दिन गुजर जाएंगे तो फिर वो इस सूरत में इन 10 दिनों में बिला कराहत अपने बाल भी कटवा सकता है और नाखून भी कटवा सकता है, और ना कटवाना अब इसके लिए मुस्तहब भी ना रहा। इस बात को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 20 और सफ़ा नंबर 353 पर दर्ज किया। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।